मई जून 2020 में कादियानियों ने अपने चैनल से मुसलमानों से 9 सवालात किए। इन तमाम सवालात के तफसीली जवाबात KTV ऑफिशियल के लिए रिकॉर्ड कराए गए। तहरीरी जवाबात को सोशल मीडिया पर डाला गया, अपने रसाइल में शाया किया गया, अलहदा पम्फलेट मुरतब किया गया। इसके बाद जुलाई 2020 में कादियानियों ने प्रोग्राम किए। हमारे जवाबात के किसी जुज़ पर कुछ कहने पर इक्तिफ़ा किया गया। हमारे मुकम्मल जवाबात का मुकम्मल जवाबुल जवाब नहीं दिया। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र का नमूना बन गए। हमने उनसे जो 9 सवालात किए थे उससे तो वो 9 दो 11 हो गए। जवाब देने की जुर्रत तो दरकिनार, उन पर कुछ कहने की सकत का भी इजहार न किया। हाँ, ये शिकवा ज़रूर किया कि आप हमसे क्यों सवाल करते हैं। गोया कादियानियों को सर ख्वाब के पर लगे हुए हैं। वो तो मुसलमानों से सवाल कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान को सवाल करने का हक देने के लिए तैयार नहीं। इस कादियानी कजरवी पर तमाम दुनिया गवाह रहे। अब जुलाई 2020 में कादियानियों ने मुसलमानों से मज़ीद 5 सवाल किए। सवाल नंबर 1 के तहत 4 ज़िमनी सवाल किए। सवाल नंबर 4 के तहत 3 ज़िमनी सवाल किए। सवालात 5 और ज़िमनी सवालात 7, कुल सवालात 12 हो गए। ज़ैल में हमने उनके सवालात के जवाबात तहरीर किए हैं और अपनी तरफ से मज़ीद 12 सवाल कादियानियों पर कायम किए हैं। कादियानियों के पहले 9 सवालात और अब के 12 सवालात के जवाब से हम ओहदा बरआ हुए। अलबत्ता हमारे पहले वाले 9 सवालात और अब के 12 कुल 21 सवालात के जवाबात कादियानी बुज़े अखफ़शों के ज़िम्मे कर्ज़ हैं। देखिए कादियानियों के उमूर आमा के नेहा खाना से क्या ज़हूर में आता है। इन 21 सवालात के अलावा पहले से उम्मत के सैकड़ों सवालात कादियानियों के नाम हमारे पास तैयार पड़े हैं, जिनकी इशाअत का हम वादा भी कर चुके हैं। सरदस्त कादियानियों के ताज़ा सवालात के जवाबात मुलाहिज़ा हों। कादियानी सवाल नंबर 1, क्या किसी मुल्क की असम्बली को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी जमात या गिरोह के मुताल्लिक़ ये फ़ैसला करे कि वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम? जवाब, आन जहानी मिर्ज़ा कादियानी झूठा मुद्दई नबूवत है। झूठे मुद्दई नबूवत को सच्चा नबी मानना एक झूठ को सच करार देने के मुतरादिफ है। ये इतना बड़ा जुर्म है जैसे चोर और डाकू को हक बजानिब करार देना, रात को दिन, अंधेरे को रोशनी, नाबीना को बीना, जाहिल को आलिम करार देना। जहाँ ये जुर्म है वहाँ ये मुश्किल भी है। कादियानी जमात का हर फर्द इस ड्यूटी को सर अंजाम देने की चक्की पर जुटा हुआ है। वो जिस ज़हनी खलफचार से दो चार है उसका मज़हर ये सवाल है, यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। शैतान ने उनको ऐसे मखबूत कर दिया है, ऐसे उचक लिया है कि वो झूठ को सच करार देने की ऐसी खौफनाक कोशिश में मुब्तला है कि उनका हर कदम अंधेरे में उठता है, जहाँ चार सू नदामत की दलदल इन्हें जकड़ लेती है। मसलन इस सवाल को लीजिए, काश कादियानी ये सवाल उस वक़्त अपनी क़ियादत से करते जब उनके चौथे गुरु मिर्ज़ा नासिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से ये तहरीरी दरख्वास्त कर रहे थे कि कौमी असम्बली में हमारे अक़ायद पर बहस करना है तो हमारा भी मौक़िफ़ सुना जाए। चुनाचे उस वक़्त अपने खलीफा से कादियानी ये सवाल करते कि जनाब, क्या किसी असम्बली को हक़ हासिल है कि किसी के मुताल्लिक़ मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फ़ैसला करे? कादियानी मुअतरिज़ीन तवज्जो करें कि आपकी क़ियादत खुद दरख्वास्त देकर कौमी असम्बली की इस कार्रवाई का हिस्सा बनी, तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश किया, असम्बली के हर मुअज़्ज़िज़ रुकन तक अपना मौक़िफ़ किताबी शक्ल में पहुँचाया। 1-2 दिन नहीं, 11 दिन, एक आध बार नहीं, कई इजलास, चंद मिनट नहीं, 41 घंटे कादियानी खलीफा अपने वफ़द के साथ इस कार्रवाई में शरीक रहे। इन पर नहायत संजीदा और आलिमाना जरा हुई। वो सुबह और शाम सवालों का जवाब देने के लिए मोहलत पर मोहलत मांगते रहे। उस वक़्त तुम्हें क्यों याद न आया कि किसी असम्बली को मुस्लिम और गैर मुस्लिम के फ़ैसले का हक़ हासिल नहीं? अब फ़ैसला आ जाने के बाद इस पर वावेला करना, इसे बाद अज़ मर्ग वावेला कहते हैं। पश्तो कहावत के मुताबिक
آپ کا یہ سوال وہ مکہ ہے جو لڑائی کے بعد آپ کو یاد آیا ہے، اس کا بہترین مصرف آپ کا منہ ہے۔ قادیانی وظیفہ خوروں کو سوال کرنے کا مروڑ اٹھا ہے تو مرزا مسرور سے پوچھیں کہ جناب، جب کسی اسمبلی کو مسلم و غیر مسلم کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں تو آپ کے پیش رو مرزا ناصر نے یہ اقدام کیوں کیا؟ سیانے کہتے ہیں، خود کردہ را علاج نیست۔ غرض قادیانی خود نماؤں کے اس سوال کا مصرف ان کی اپنی قیادت ہے۔ قادیانی اس پر بھی توجہ فرمائیں کہ اگر فیصلہ آپ کے حق میں ہوتا تو کیا آپ نے یہ سوال کرنا تھا یا پوری دنیا میں اس فیصلے کو آسمانی دستاویز کی طرح مقدس قرار دے کر آسمان کو سر پر اٹھا لینا تھا؟ لینے اور دینے کے جدا جدا بانٹ رکھنے کی پرانی رسم کو کیوں سینے سے لگائے ہوئے ہیں؟ وہی بات کہ محض جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے فعل بد کی سزا پا رہے ہو۔ قادیانیوں سے درخواست ہے کہ خدا کرنا، سچ اور جھوٹ کو خلط کرنا، جس کو دجل یا تلبیس کہتے ہیں، اس مرض سے اگر نجات چاہتے ہو تو اپنی قیادت کی کرتوتوں پر غور کر لو، آپ میں سے بہتوں کا بھلا ہوگا۔ کیا آپ کو بھول گیا کہ ستمبر 1974 عیسوی کی 4-5 تاریخ کو قادیانی جماعت نے ملک بھر کی ٹیلی فون ڈائریکٹریاں منگوا کر ان سے پتے تلاش کر کے پورے ملک کے ہر بڑے شہر و قصبہ و دیہات کے مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں جناب نگر سابقہ ربوہ سے ایک ہی عنوان کا خط ارسال کیا کہ خدائی فوجیں نصرت کو آ رہی ہیں، دنیا کے کنارے تک تیرا نام پہنچے گا، تیرا نام پورا ہوگا۔ آپ کا موجودہ خلیفہ قسم اٹھا سکتا ہے کہ اس کے پیش رو مرزا ناصر نے یہ خط نہیں بھجوائے تھے۔ کیا قادیانی قیادت اس واردات سے انکار کر سکتی ہے؟ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، رہتی دنیا تک آپ اس سے انکار کی جرات نہیں کر سکتے۔ تمہاری پیش رو باخبر اور خود ساختہ عقل مند قیادت کو یقین تھا کہ اسمبلی کا فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، مسلمانوں کے خلاف فیصلہ ہوگا، مسلمان احتجاج کریں گے، کچل دیے جائیں گے۔ 4-5 ستمبر کو خطوط پوسٹ کیے، 6 ستمبر کو چھٹی ہوتی ہے، 7 کو جب فیصلہ آئے گا اسی دن یہ خط مسلمانوں کو ملیں گے جب تحریک کچلی جا چکی ہوگی، مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں گے تو یہ خط ہماری صداقت کی دلیل بن جائے گا۔ یہی وہ تمہاری قیادت کی خوش فہمیاں تھی جس کے تحت تم بڑے کروفر کے ساتھ اسمبلی میں گئے تھے۔ خدا کی قدرت، حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ جب اسمبلی میں حق و باطل ایک دوسرے کے سامنے آئے تو قرآنی حقیقت پھر ایک بار افق عالم پر جلوہ بار ہوئی۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تمہارے خلیفہ و قیادت کی سب خوش فہمیاں بول بلیوں میں بدل گئیں، تمہاری خود ساختہ تمنائیں دم توڑ گئیں، تمہارے افسران، تمہارے جرنیل، تمہارا سرمایہ، مغرب کی سرپرستی و سفارشیں اور حکومت پر دباؤ سب ہباء منثورا ہوا۔ تو فتح کے ذوم میں پہلے سے جو خط تیار کیا تھا قومی اسمبلی کے فیصلے کے ساتھ، یہ بھی تمہارے چہروں کو تمہارے دلوں کی طرح سیاہ کر گیا۔ فتح کے شادیانے کے یہ ذلت کا تازیانہ بن گیا۔ جسے تم آب حیات سمجھتے تھے وہی تمہارے لیے مائع سموم و زقوم بن گیا۔ تمہیں جو فتح کی امید تھی وہ شکست اور پیام اجل بن گئی۔ تو اب اس سوال پر آ گئے ہو جو سوال کرنے کا وقت تھا، اس وقت سوال نہ کیا۔ جن سے اب سوال کرنا چاہیے تھا ان سے سوال نہیں کر پائے۔ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بان متی نے کنبہ جوڑا۔ اب اس سٹیج پر آ گئے ہو سوال کرنے والے قادیانیوں پر مجھے ترس آتا ہے۔ وہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے جس جرم کی بھٹی میں جل رہے ہیں اس کی تلخی بھی اس سوال کے ذریعے میرے سامنے ہے، لیکن سوائے اس کے میں دعا کروں کہ اس جھوٹ کی حمایت کی بیگار سے اللہ تعالیٰ ان کو خلاصی نصیب فرمائے۔ قادیانی حضرات اگر نہیں بھولے تو ان سے درخواست ہے کہ جب فیصلہ آپ کے خلاف ہوا، آپ کی تمام حسرتوں کا خون ہو گیا۔ پہلے تو عرصہ تک آپ خاموش رہے، پھر پتہ چلا کہ اسمبلی کی کارروائی کو ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر
سر بمہر کر دیا گیا ہے، اور یہ حکومت نے آپ کی خجالت چھپانے کے لیے کیا۔ آپ کو حوصلہ ہوا کہ دل کی مراد بر آئی۔ پھر ملک گیر پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ اسمبلی کی کارروائی کیوں نہیں شائع کرتے، اگر کارروائی شائع ہو جائے تو آدھا ملک قادیانی ہو جائے۔ اتنا بڑا پروپیگنڈا ہوا کہ کان پک گئے۔ قومی اسمبلی کے اس وقت کے اسپیکر جناب صاحبزادہ فاروق علی خان کا بیان اخبارات میں شائع ہوا کہ قادیانی شکر کریں کہ اسمبلی کی کارروائی ان حالات میں شائع نہیں ہوئی، ورنہ پورے ملک میں قادیانی منہ اٹھانے اور آنکھ ملانے کے قابل نہ رہتے۔ اب جب کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے قومی اسمبلی کی قادیانی کیس کے متعلق مکمل کارروائی شائع ہو گئی ہے، تو قادیانی بازیگر موقف پر موقف بدل رہے ہیں۔ یہ سوال بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس موقع پر یہ عرض کیے بغیر چارہ نہیں کہ اس اسمبلی کی کارروائی میں مرزا ناصر نے بھی کئی دن کی جرح کے بعد خود تسلیم کیا کہ مسلمان ملک کی اسمبلی کو کسی گروہ کے مسلم و غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ کرنے اور اس سلسلہ میں قانون سازی کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ مرزا ناصر کے قومی اسمبلی میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے کا حوالہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلہ بابت بحالی حلف نامہ میں بھی موجود ہے، بلکہ اس کیس میں ایک تنقیح بھی قائم ہوئی کہ اسمبلی یا عدالت کسی کو غیر مسلم قرار دے سکتی ہے۔ اسلامی سکالرز جو عدالت کے طلب کرنے پر عدالت کی معاونت کے لیے پیش ہوئے، انہوں نے قرآن و سنت سے دلائل دیے کہ حکومت و عدلیہ قانون سازی یا فیصلہ کر سکتی ہے۔ فیصلہ میں ہائی کورٹ کے جج نے ان دلائل کو فیصلے کا حصہ بنایا۔ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، قادیانیوں سے گزارش ہے کہ دنیا بھر میں یہ اصول تسلیم کیا گیا ہے کہ اسمبلی قانون ساز ادارہ ہے۔ ایک آدمی غیر مسلم ہو کر خود کو دھوکے سے مسلمان کہتا ہے، اس کی دھوکہ دہی کو روکنے کے لیے قانون سازی حکومت کے ذمہ فرض ہے تاکہ معاشرے کو انتشار سے بچایا جا سکے۔ ان تمام حقائق کے باوجود بھی قادیانی اگر اشکال کرتے ہیں تو انہیں یقین کرنا چاہیے کہ تم ایک ایسی بات کہہ رہے ہو جس میں تم اکیلے ہو، کوئی انصاف پسند آپ کے ساتھ نہیں، حتیٰ کہ مرزا ناصر تمہارے خلیفہ، تمہاری جماعت بھی تسلیم کر چکی ہے کہ حکومت کو مسلم کون غیر مسلم کون اس پر قانون سازی کا حق حاصل ہے۔